اگر خامن جو ہے وہ اپنی بیوی کو منع کرے کہ وہ مسجد نہ جائے، پہلا سوال تو اس جگہ پہ قائم ہے کہ خامن منع کیوں کرے، خامن اس چیز سے کیوں منع نہ کرے کہ اس کی بیگم جو ہے وہ مسجد چلی جائے۔ بالعموم اس چیز سے منع کرنا جائز نہیں۔ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک ہے، حضور نے ارشاد فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ۔ حضور نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا کہ اللہ کی بندیوں کو، اپنی امت کی عورتوں کو فرمایا اللہ کی بندی، کیا فرمایا؟ اللہ کی بندی، فرمایا اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں جانے سے نہ روکو۔ یہ مرد پہلے اپنا حکم سنے اور پہلے اس کو سمجھے۔ یہ صحیح مسلم شریف کے اندر حضور پاک کا یہ فرمان ہے، آئی تھنک بخاری شریف کے اندر بھی ہے، فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ۔ فرمایا میری امت کے مردوں، میری امت کی عورتوں کو، اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھروں میں جانے سے نہ روکو۔ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے ایک پوتے تھے جن کا نام تھا بلال۔ ان کے والد گرامی تھے جو صحابی رسول ہیں، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے یہ حدیث پاک جو تھی اپنے بیٹے کو سنائی، یعنی حضرت عمر فاروق کے پوتے کو سنائی۔ اس نے کسی موقع پر یہ کہا، اس نے کہا نہیں ہم تو اپنی عورتوں کو روکیں گے، ہم تو اپنی عورتوں کو روکیں گے۔ جب اس نے یہ کہا تو راوی کہتے ہیں میں نے زندگی میں حضرت عبداللہ ابن عمر کو اتنے غصے میں نہیں دیکھا جس دن اس روز میں نے آپ کو غصے میں دیکھا تھا۔ فرماتے آپ جلال کے اندر آگے اور اس کے اپنے بیٹے کے سینے کے اوپر مارا اور فرمایا تم کتنے عجیب انسان ہو، میں تمہیں حضور کا فرمان سناتا ہوں کہ حضور نے فرمایا جن کو نہ روکنا اور تم کہتے ہو میں پھر بھی نہیں روکوں گا، تم کیسے مسلمان؟ پہلا سوال یہ ہے مسلمان مردوں سے کہ وہ عورتوں کو روکیں گے کیوں مسجد جانے سے؟ کیا ان کے روکنے کی جگہ مسجد رہ گئی ہے؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک زوجہ مطہرہ تھی، وہ عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں باقاعدگی سے جاتی تھی۔ کون سی نماز؟ عشاء کی نماز پڑھنے باقاعدگی سے مسجد جاتی تھی۔ ان کو کسی اور عورت نے کہا، اس نے کہا آپ کو پتہ تو ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کا مسجد میں جانا پسند نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا مجھے پتہ ہے ان کو پسند نہیں۔ فرمایا اگر آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عمر کو پسند نہیں ہے تو پھر آپ مسجد کیوں جاتی ہیں؟ آپ نے اس کو پوچھا، آپ نے فرمایا تم مجھے یہ بتاؤ اگر حضرت عمر فاروق کو یہ پسند نہیں ہے کہ میں مسجد جاؤں تو حضرت عمر فاروق مجھے خود منع کیوں نہیں کرتے؟ میں تم جو مجھے بتا رہی ہو مجھے بھی پتا ہے، تو مجھے یہ بتاؤ کہ حضرت عمر فاروق مجھے خود منع کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے فرمایا اس لیے منع نہیں کرتے کہ ان کو حضور کے فرمان کا خیال ہے کہ حضور نے فرمایا تھا میری امت کی عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے منع نہ کرنا، اس لیے نہیں روکتے۔ فرمایا اگر حضرت عمر فاروق کو اتنا خیال ہے حضور کے فرمان کا تو تم بھی خیال کرو، پھر تم بھی خیال کرو۔ بھئی حضرت عمر فاروق کا مزاج اس کے بالکل اپوزٹ ہے، وہ نہیں اس بات کو پسند کرتے، اس بات کا مجھے پتا ہے، لیکن وہ حضور کے فرمان کا حیا کرتے ہیں تو پھر آپ بھی کر لو۔ مقصد یہ پہلی بنیادی اس میں پشمل یہ ہے کہ ایک مسلمان مرد مسلمان عورت کو روکے گا کیوں مسجد میں جانے سے، اس کی وجہ کیا؟ پہلے تو وہ وجہ تلاش کرنی چاہیے۔ اگر مسلمان مرد نے منع کرنا ہی ہے تو عورت کو کسی ایسی جگہ سے منع کرے جس سے شریعت نے اس کو منع کر رکھا ہو، جس کو شریعت نے اس کو منع فرما رکھے، جس سے فحاشی اریانی کی جگہ ہیں، کتنے معاملات ہوتے ہیں ہمارے ہاں کہ جن جگہوں پہ جانا عورت کے لیے جائز نہیں ہوتا۔ حیرت ہے مجھے ان مردوں کے اوپر جو نہ سالگرہ پہ جانے سے منع کرے، نہ ولیمے پہ جانے سے منع کرے، نہ شادی پہ جانے سے منع کریں، نہ آؤٹنگ پہ جانے سے منع کریں، نہ بیٹیوں کو دور دراز ملکوں کے اندر تعلیم دلوانے سے منع کریں،
اور بیٹیاں گھر میں 25-25 30-30 ہزار تنخواہ لے کر آئیں اور وہ خدا جانے باہر کس ماحول میں کام کرے، نہ اس ماحول سے منع کریں. کچھ اللہ کا خوف کرنا چاہیے مرد کو. ان کو منع کرنے کے لیے صرف ایک اللہ کا دار اور مسجد نظر آتی ہے کہ انہوں نے دنیا میں کسی جگہ سے نہیں روکا. آخر مردوں نے بھی تو خدا کو جواب دینا ہے جا کے. بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو کسی بھی اور جگہ سے منع نہ کریں، کلب تک جانے سے منع نہ کریں، ٹریننگ سینٹرز پہ جانے سے منع نہ کریں، کو ایجوکیشن میں جانے سے منع کریں، شام تک اسٹیٹ آپ نے آپ کو پکڑ کے فینکشن میں نہ ڈال دیا تو بات کیجیے گا. کسی ٹور پہ جانے سے منع نہ کریں. آؤٹ اینڈ آؤٹ آف کنٹری ٹورز ہوں، وہاں پر بھی بہن بیویوں کو جانے سے منع نہ کریں. کسی جگہ پہ ان کی منع کارگر نہیں ہوتی. اگر منع کارگر ہوتی ہے تو صرف مسجد کی خاطر تو خدا کا خوف کریں، اللہ سے ڈریں. اور حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا، اتنی بڑی تفسیر نعیمی ہے، اس کے مصنف ہیں. آپ نے لکھا کہ بلا شبہ ہم اس بات کو پسند نہیں تھے کرتے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ عورتیں نکل کے مسجدوں کے اندر آئیں، لیکن اب ہم اس بات کا فتویٰ دیتے ہیں کہ عورتیں مساجد میں آئیں اس لیے کہ یہ سینما گھروں میں جانے سے نہیں رکتی. یہ لکھا آپ نے آج سے کوئی 60-70-80 سال پہلے. فرمایا یہ ہمارے کہنے پہ سینما گھروں میں جانے سے نہیں رکتی، یہ بازار میں جانے سے. بازار میں جانا کون سا عورت کے لیے جائز ہوگا؟ جس کا مسجد میں آنا جائز نہیں، اس کا بازار اور مارکیٹ میں شاپنگ کرنا کیسے جائز ہے؟ اس لیے کہ مرد گھر صوفے پہ بیٹھا رہے، وہ گھر سے سودا لے آئے بازار سے، وہ ٹھیک ہے. وہ ٹی وی کے چینل بیٹھ کے بدلتا رہے تو وہ ساری مارکیٹ میں کھجل خراب ہو کے سودا لے کر اس وقت مرد کی طرف سے اس کو اجازت ہے. فرمایا کہ ہم عورتوں کو مساجد میں آنے کی اب اس لیے اجازت دیتے ہیں کہ نہ تو یہ کلب جانے سے رکتی ہیں، نہ یہ بری جگہوں پہ جانے سے رکتی ہیں، نہ یہ بازار جانے سے رکتی ہیں، نہ یہ سینما گھروں میں جانے سے رکتی ہیں. فرمایا اجازت اس لیے دیتے ہیں کہ اگر کچھ عورتیں مساجد میں آ کر اللہ کا دین سیکھ لیں گی تو اس سے امت کا بھلا ہو جائے گا. اور اگر بقیہ آپ دیکھیے نا قوم کا ذہنی لیول اور مینٹل دیکھیے، اگر بقیہ ساری جگہوں پہ آپ کو جانے کی اجازت ہے جو میں نے گنوا دی، جن میں شر بھی ہے، گناہ بھی ہے، فتنہ و فساد بھی ہے، سارا کچھ ہے، وہاں پہ جانے کی مرد کی طرف سے اجازت ہے. اب مساجد میں آنے کی اجازت نہیں تو مجھے بتائیے آپ کی نیکسٹ جنریشن کیا ہوگی؟ پتہ ہے آپ کو؟ غالباً جارج برنارڈ شاہ کا قول ہے، اس نے کہا تھا مجھے اچھی مائیں دو میں تمہیں اچھی قوم دوں گا. جن کی بیٹیاں بہنیں بیویاں پڑھی ہی نہیں دین کو، ان کی اولادیں کل کو کیا کریں گی؟ ہماری اس گزارش کا پتہ اگر آپ کو 25 سال بعد چلا تو کیا چلا، آج یقین کریں تو آج آپ کو پتہ چلے اس بات کا کہ جب اولادیں بڑی ہوگی، والدہ ان کی دین کے مطابق تربیت نہ کر سکی، وہ نافرمان ہوگی، اپنی مرضی سے سارے کام کرنے لگی، اس وقت آپ نے ہماری بات کو جانا تو کیا جانا؟ اب وقت ان باتوں کو سمجھنے کا. اور ہمارے ہاں جو بیٹیاں جو ہیں الحمدللہ آ رہی ہیں 3-4 سال سے یا کم و بیش جو بھی مستقل آ رہی ہیں، اور میں اس بابرکت اجتماع میں دعا کرتا ہوں کہ جو بیٹی سے 25 پلس ہو چکی ہیں، اللہ کرے اگلا رمضان آنے سے پہلے اپنے گھروں والی ہو جائیں. یہ جب کسی گھر میں جائیں گی تو حضور کی محبت کے چراغ روشن کریں گی. یہ کسی گھر میں جائیں گی تو اللہ کی توحید کے چراغ روشن کریں گی. یہ محبت اہل بیت اور محبت صحابہ کے چراغ روشن کریں گی. آپ بقیہ ساری چیزوں پہ لوگ دے کے ایک عورت کو مسجد سے، درسگاہ سے، جامعہ سے، استانہ کے ساتھ روک لیتے ہیں. کل کو اپنی جنریشن کا حال دیکھیے گا کیا ہوتا ہے. اور واضح فرق ہوتا ہے ایک دین سیکھے ہوئے بندے میں اور ایک دین نہ سیکھے ہوئے بندے میں. مردوں کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مساجد میں اب یہ فیسلٹیز موجود ہیں کہ عورتوں کو دین سکھانے کے لیے باقاعدہ کورسز کروائے جاتے ہیں. اب اس مسئلے کا دوسرا پہلو یہ ہے، ان ساری باتوں کے باوجود جو میں نے عرض کی، اگر کوئی مرد کسی عورت کو مسجد میں آنے سے منع کرے اور اس وجہ سے ان کے گھر میں فتنہ و فساد کا خطرہ ہو، اور اس وجہ سے خدا نخواستہ ان کے رشتے ازدواج میں کسی کمزوری کے آنے کا ڈر ہو، تو پھر قطعاً عورت کے لیے اجازت نہیں.
پھر وہ گھر بیٹھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور اپنی تسبیحات، نماز، روزہ، ذکر اذکار جو ہے وہ جاری رکھے. لیکن جو میں نے پہلی باتیں عرض کی وہ بھی اسی مسئلے کا حصہ ہے. اللہ کریم سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.